رضا ربانی، سہیل وڑائچ، زبیر صاحب کا، ڈاکٹر ریاض شیخ، وسعت اللہ خان، احمد شاہ اور آپ سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ یقین جانیں مجھے، ابھی میں سہیل صاحب سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ کسی کتاب کی لانچنگ میں ہال بھرا بھی رہ سکتا ہے۔ تو سہیل صاحب نے کہا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کتاب کا عنوان جو ہے سلیکٹر سے سلیکٹڈ تک، یہ الفاظ ہماری سیاست میں نایاب تھے، لیکن چند سالوں میں اس میں اضافہ ہو گیا، اور چند سالوں پہلے جب یہ الفاظ آئے تو اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ اس کے بعد امپائر کی اصطلاح بھی آئی، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا، یہ اصطلاح بھی آئی، اور کرکٹ کی تمام اصطلاحیں آئیں کیونکہ ایک کرکٹر سیاست میں آ گیا۔ جس کا ابھی اکرم ذکر کر رہے تھے، اکرم قائم خانی سے اتنی پرانی دوستی اور اتنی گہری دوستی ہے کہ جب یہ انڈر گراؤنڈ تھے تو انہوں نے اپنا نام مظہر عباس رکھ لیا تھا۔ میں نے کہا یار آپ مجھے بتا تو دیتے کہ آپ نے یہ نام رکھا ہے، تو انہوں نے کہا آپ یقین جانیں کہ اگر میں جب واپس آیا ہوں اور مرتضیٰ بھٹو اگر زندہ ہوتے تو وہ مجھے اکرم قائم خانی کے نام سے نہیں پہچانتے، وہ مظہر عباس کے نام سے پہچانتے۔ بہت حسرت تھی جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے کہ اس ملک میں جمہوریت پائیدار ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو۔ ہم نے آزادی صحافت کے لیے نثار عثمانی، پیکر نقوی ایسے لوگوں کو اسٹرگل کرتے دیکھا تھا کہ جب وہ اپنے گھر سے گرفتاری دینے جاتے تھے، عثمانی صاحب کا ذکر کروں گا جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، جس میں سے ایک چیز یہ تھی جو عثمانی صاحب کہتے تھے کہ سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے، اور انہوں نے حاکم وقت کے سامنے بھی وہ سچ بولا۔ تو وہ جب جا رہے تھے جیل سے تو ان کی گرفتاری کے لیے، تو ان کی جو بیوی تھیں ان کی آنکھیں کمزور تھیں، اور جب وہ جیل سے واپس آئے تو صرف ان کی آواز سے وہ ان کو پہچان سکیں۔ جب وہ جیل گئے تو جیلر سے کہا کہ دیکھو میں اس لیے مجھے قیدیوں کا لباس لا کے دو اور مجھے بتاؤ کہ مشقت کیسے کرنی ہے۔ تو جیلر ان کو پہچانتا تھا، اس نے کہا عثمانی صاحب آپ لوگ بڑے کاز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے قید با مشقت ہوئی ہے، لہذا مجھے تمہیں مشقت کا بھی بتانا ہے اور قیدی کا لباس بھی لا کے دینا ہے۔ یہ وہ پلرز تھے جن کو دیکھتے ہوئے ہم نے صحافت کا آغاز کیا۔ پیکر نقوی رات کو بسوں میں جایا کرتے تھے، رات اتنی، کیونکہ لانڈی کو رنگی میں رہا کرتے تھے، اتنی دیر سے جاتے تھے کہ بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو وہ وہیں سو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو صحافت کی آبرو تھے، اور یہ لوگ آزادی صحافت کے لیے اس لیے اسٹرگل کر رہے تھے کہ یہ سمجھتے تھے، اور ہم بھی سمجھتے تھے، کہ جمہوریت آزادی صحافت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جس ملک میں آج تک جمہوریت نہیں آئی ہو، اس ملک میں آزادی صحافت کیسے آ سکتی ہے؟ سلیکٹرز کون رہے ہمارے ملک میں؟ 1954 میں جگتو فرنٹ نے 2/3 اکثریت حاصل کی اور مغربی پاکستان کی لیڈرشپ نے اسے قبول نہیں کیا۔
اور اس حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اس ملک کا پہلا سلیکٹر ایوب خان تھا، جنہوں نے اپنے ہی آپ کو سلیکٹ کیا، اور یہ پھر تسلسل چلتا رہا۔ کبھی سلیکٹرز اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے تھے تو کبھی اپنی سلیکشن ٹیم کو سلیکٹ کرتے تھے، اور اگر کوئی قابل قبول نہیں ہے تو وہ ملک توڑنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ آدھا ملک الگ ہو گیا۔ تو اس کتاب کا عنوان یہی ہے کہ اس ملک کے سلیکٹرز وہ ہیں جو یہاں سیاسی جماعتیں بناتے ہیں، سیاسی جماعتیں توڑتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں توڑتے ہیں۔ کبھی کوئی بدعنوان ہو جاتا ہے اور پھر وہی اہل ہو جاتا ہے اور دوسرا نااہل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی۔ اس کتاب کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، کیونکہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں 8 فروری کو۔ کہنے کو الیکشن ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہال میں تقریباً ہر آدمی کو پتا ہے کہ سلیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو جس واقعے کا احمد شاہ نے ذکر کیا، ہم وہی حسرت لیے، وہی ڈریم لے کے چلے تھے۔ گئے گاؤں دیہاتوں میں گئے، لوگوں سے بیٹھ کے بات کی، چاہے وہ نواب شاہ ہو، لاڑکانہ ہو، ملتان ہو، رحیم یار خان ہو، فیصل آباد ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب آئیے، ڈاکٹر